سورہ المائدہ 5:27 وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. اور ان پر آدم کے دو بیٹوں کی پیشنگوئی حق کے ساتھ تلاوت کرو جب ان دونوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی پیش کی، پس اس میں سے ایک کی قبول ہوئی اور دوسری کی قبول نہیں ہوئی. اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کروں گا. اس نے کہا بے شک اللہ تقوی اختیار کرنے والوں سے قربانی قبول کرتا ہے. اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، یہاں ایک مثال ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ مثال ہے کہ آدم کے دو بیٹوں کے بارے میں قصہ سنا دو. بائبل میں جو لکھا ہے حابیل اور قابیل نہیں ہے، یہ ایک عورت کے پیچھے ایک دونوں نے مار دیا، وہ نہیں ہے. یہ اللہ کا قرب حاصل کرو دونوں. اللہ نے کہا دونوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ان کو دونوں اللہ کا قرب حاصل کریں. تو اس میں سے ایک کی اللہ کا قرب حاصل کر لیا، اس نے صحیح طرح محنت کی جو اللہ نے کہا، اس کو قرب حاصل ہو گیا. تو جس کا قرب حاصل نہیں ہوا اس نے کیا کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا. کس کو؟ جس کا اللہ قرب حاصل جس نے کر لیا. یعنی قرب جو اللہ کا حاصل کر لیتا ہے تو دوسرا آدمی اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. آدم کو اللہ نے کہا سجدہ کرو. کس کو؟ کس سے کہا؟ فرشتوں سے. ابلیس کو کیوں برا لگا؟ اس لیے کہ وہ کہا میں زیادہ اچھا ہوں اس سے. تو آپ جو قرب اللہ نے سٹینڈرڈ بنائے ہیں اس کے اندر آپ کو قرب اللہ کا حاصل کرنے کی اللہ کی آیتیں پتہ ہونی چاہیے. اور جن کو اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا وہ دوسرے جو قرب حاصل کر لیتا ہے اس سے چلتے ہیں، اس کو برا کہیں گے، اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہیں. فزیکل کلنگ، سائیکولوجیکل کلنگ کریں گے، اس کی بیٹھ کے برائیاں کریں گے، بیٹھ کے کنٹینیوس نان سٹاپ. کیونکہ خود کچھ نہیں کر رہے ہیں نا، خود قرب کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کر لے تو اس کے خلاف بات کرنا ضروری ہے. فزیکل قتل کریں گے، سائیکولوجیکل قتل کریں گے. تو یہ اللہ کا ایک فینومنا ہے کہ اللہ جس سے کائنات بنائی ہے، پوری کائنات، اس کا کون نہیں چاہتا قرب حاصل کرنا چاہتا. اگر آپ جنون اس کا قرب حاصل کرنا چاہیں گے تو اللہ اگر آپ کی قبول کر لے گا قربانی تو دوسرا آدمی آپ کو ضرور قتل کرنے کی تیاری کرے گا. یہ آدم کے دو بیٹوں کی کہانی ایسی کہانی نہیں ہے، یہ ریئل بات ہے. کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کا قرب اگر آپ حاصل کر لیں دوسرا آپ سے جلے گا. تو اس نے کہا کہ دوسرا نے کیا کہا سنے آگے، لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِيَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. اس سے کہا اگر تو ضرور مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ پھیلائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے تیری طرف ہاتھ پھیلانے والے کے ساتھ نہیں ہوں. بے شک میں اللہ رب العالمین سے خوفزدہ ہوں. یعنی جس نے اللہ قرب حاصل کر لیا، یعنی کوئی آدمی اللہ قرب حاصل کر لے تو دوسرے نے کہا میں تجھے ضرور قتل کروں گا. اس نے کہا اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بھی بڑھائے گا، پھیلائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے، تو میں اس کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر رہا. ذرا امپورٹنٹ بات سن رہے ہیں آپ کہ میں اس کو ڈیفینڈ بھی نہیں کروں گا، میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بھی نہیں مطلب وہ اٹھاؤں گا. اگر تو ضرور مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ پھیلائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے تیری طرف ہاتھ پھیلانے والوں کے ساتھ نہیں ہوں، میں نہیں کروں گا ایسا. بے شک میں اللہ رب العالمین سے خوفزدہ ہوں. یہ ہے مومن، یہ ہے وہ اللہ کا قرب والا جو اللہ کے لیے زندگی گزار رہا ہو. اس کو انسانی کی اہمیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ بھی تو مر جائے گا. اگر وہ مجھے قتل کر بھی دے گا کوئی آدمی تو الٹیمیٹلی تو اس نے بھی تو مر جانا ہے. اور مجھے کوئی آدمی قتل نہیں کر سکتا کیونکہ نفس جو ہے اللہ نے کل نفس ذائقۃ الموت اس کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس سے بعد. اس کو مار ہی نہیں سکتا. اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے شیطان کو، ورغلاتا ہے وہ. جب شیطان ورغلا لیتا ہے تو وہ آدمی اس کی ورغلانے میں یا جلسی میں وہ قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے. جیسے اس نے جلسی میں کیا کہ اللہ کا جس کا قرب حاصل ہو گیا تو اس کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا. اور جو اللہ قرب حاصل کر لیتا ہے اس کو پرواہ نہیں ہے کہ آپ مجھے قتل کر دیں. دیکھیں آگے لکھا ہے بے شک میں ارادہ کرتا ہوں کہ تو میرے قتل گناہ کے ساتھ اور اپنے گناہ کے ساتھ ٹھہر جائے
پس تو آگ والوں میں سے ہو جائے اور ظالموں کی جزا ہے. یعنی انہوں نے کیا کیا, جس نے کہا تو مجھے قتل کر دے گا تو میرا گناہ ہو جائے گا تجھ پر. بدلہ دیکھیں آپ بدل کیسے لے رہا ہے کہ اگر تو مجھے قتل کر دے گا تو میرے گناہ کے ساتھ بھی ٹھہرے گا, اور اپنے تو نے جو گناہ کیا اس کے ساتھ بھی ٹھہرے گا, اور کیا اور بس تو آگ والوں میں سو جائے گا. یعنی اس کو ریٹرن میں کیا بچایا, اس کو آگ والا بنوا دیا. تو آپ یہ سمجھے کہ اگر اللہ کی قربت آپ حاصل کر رہے ہیں, اور اگر کوئی مارنا چاہ رہا ہے تو مارنے دے اس کو, اگر اللہ کو وہ مارنے دے مر جائے, اگر وہ مار دے گا تو آپ کی ہو جائے گی قربت حاصل تو کریں پہلے. مگر کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ سے بڑھ کے ہم بدلہ لے لیں, اللہ تو ہمارا کچھ نہیں کرے گا, تو اللہ کے ساتھ ہونے والے قربت حاصل کرنے والے جو ہیں وہ مرنے کے لیے تیار ہیں, ان کو مارنے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں اگر تجھے مارے گا مجھے تو میرے گناہ کے ساتھ اور اپنے گناہ کے ساتھ تو جو ہے ٹھہر جائے گا, اور بس تو آگ والوں میں سے. کیسا بدلہ لیا اس نے کہ آگ میں ڈال دیا اس کو, آگ والوں کے ساتھ ہو جائے گا. آگے ہے سورہ المائدہ 5:30 اور 31 کنٹینیوٹی میں, فطوعت لہ نفس قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین, پس اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل کے لیے رضامند کر لیا, پس اس نے اس کو قتل کر دیا, پس اس کی صبح نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوئی. یعنی پھر الٹیمیٹلی اس کی نفسیات نے جو جس کا قرب حاصل نہیں ہوا, اس کی نفسیات نے فائنلی یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کو قتل کر دوں, اور پھر اس شخص کو قتل کر دیا. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں.